اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں۔ آج ایک ایسے مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے جس نے اپنی پوری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح میں گزار دی۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب مولانا سید تنویر حسین صاحب قبلہ مرحوم سرسوی سے۔ یقیناً قبلہ نے اپنی پوری زندگی مدح اہل بیت علیہ السلام میں گزاری، اپنے وطن کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے یقین نہیں ہوتا۔ اس حادثے کو گزرے ہوئے 11 سال ہو چکے، لیکن آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسکراتا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ آج اس موقع پر میں مولانا کے صاحبزادے جناب قیصر عباس صاحب اور مولانا منظر عباس صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پروردگار آپ سبھی حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ آپ دونوں بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ سالانہ مجلس ایصال ثواب برپا کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب مولانا سید تنویر حسین صاحب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ مومنین اکرام، اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب مولانا انعام حیدر صاحب قبلہ سرسوی، جناب انقلاب سرسوی صاحب اور جناب عارف امام صاحب۔ جناب عارف امام صاحب جو کہ ہیوسٹن USA سے انشاءاللہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں گے۔ ہم عارف امام صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مومنین اکرام، اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب حسن امام صاحب امروہوی و ہمنوا، اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا سید ماہر حسین صاحب قبلہ جو کہ لاس اینجلس USA سے انشاءاللہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ہم قبلہ ماہر صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے نہایت مصروفیت کے باوجود ہماری درخواست کو قبول کیا اور اس پروگرام میں شرکت کری۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار قبلہ کو سے اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس وقت جو یہ وبا اور اس جو پریشانی پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، پروردگار اس مجلس کی برکت سے اس وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے، اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور اس وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ جناب رضا سرسوی صاحب کے چند اشعار جو کہ انہوں نے ماں باپ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت چند اشعار میرا دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم مجلس کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ چند اشعار سماعت فرمائیں کہ اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں یہ آپ کو۔ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کو اگر ان سے کوئی بھی کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی دھوکے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہو جائے، تو آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس نقصان کے اوپر اف تک کہیں۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ
رضا سرسوی صاحب مرحوم نے یہ اشعار قلم بند کیے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں یہ آپ کو، مرتبہ اللہ نے بخشا ہے یہ ماں باپ کو۔ اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں یہ آپ کو، مرتبہ اللہ نے بخشا ہے یہ ماں باپ کو، اور کر گئے شامل غم کرب و بلا میں آپ کو، کر گئے شامل غم کرب و بلا میں آپ کو، زندگی بھر دیجئے اپنے دعا ماں باپ کو، کر گئے شامل غم کرب و بلا میں آپ کو، زندگی بھر دیجئے اپنے دعا ماں باپ کو، اور ہر خوشی دونوں نے اپنی نام کی ہے آپ کے، ہر خوشی دونوں نے اپنی نام کی ہے آپ کے، آپ بھی اب نام کر دیں زندگی ماں باپ کے، آپ بھی اب نام کر دیں زندگی ماں باپ کے، اور میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، روز محشر بخشوا دینا میرے ماں باپ کو، میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، روز محشر بخشوا دینا میرے ماں باپ کو۔ مومنین اکرام، آپ سے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید تنویر حسین صاحب قبلہ کے لیے ایصال فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ ایک مطلب اور چند ایک شعر پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میرے جذبات ازا کو یوں بھارا آ جائے، میرے جذبات ازا کو یوں بھارا آ جائے، مجھ کو بس ذاکر شبیر پکارا آ جائے، میرے جذبات ازا کو یوں بھارا آ جائے، مجھ کو بس ذاکر شبیر پکارا آ جائے، حر نے سوچا شب عاشور کسے قتل کروں، نفس امارہ یہ بولا مجھے مارا جائے، نفس امارہ یہ بولا مجھے مارا جائے۔ حضرات، دو مطلع اور چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جب روضہ حسین کے زوار ہو گئے، جب روضہ حسین کے زوار ہو گئے، مقبول حج ہمارے کئی بار ہو گئے، جب روضہ حسین کے زوار ہو گئے، مقبول حج ہمارے کئی بار ہو گئے، عابد حرم کے قافلہ سالار ہو گئے، عابد حرم کے قافلہ سالار ہو گئے، باد حسین دی کے مددگار ہو گئے، اور کیا خوب ہیں حسین کی مجلس کی برکتیں، کیا خوب ہیں حسین کی مجلس کی برکتیں، فرش اضاپہ صاحب کردار ہو گئے، کیا خوب ہیں حسین کی مجلس کی برکتیں، فرش اضاپہ صاحب کردار ہو گئے، اور عابد نے راہ صبر سے خاروں کو چن لیا، عابد نے راہ صبر سے خاروں کو چن لیا، اسلام تیرے راستے ہموار ہو گئے، عابد نے راہ صبر سے خاروں کو چن لیا، اسلام تیرے راستے ہموار ہو گئے۔ اور یہ شعر جو ہے خصوصی طور پر ملاحظہ فرمائیے کہ عابد نے راہ صبر سے خاروں کو چن لیا، اسلام تیرے راستے ہموار ہو گئے، سنتے ہیں اشک بنتے ہیں مرہم حسین کا، سنتے ہیں اشک بنتے ہیں مرہم حسین کا، کتنے نصیب والے عزادار ہو گئے، سنتے ہیں اشک بنتے ہیں مرہم حسین کا، کتنے نصیب والے عزادار ہو گئے۔ اور مختبی ملاحظہ فرمائیے، انعام کیا گزرتے بھلا ہم سراج سے، انعام کیا گزرتے بھلا ہم سراج سے، لیکن علی کے نام سے اس پار ہو گئے، لیکن علی کے نام سے اس پار۔ السلام علیکم۔ اشرف العلماء سید تنویر حسین نقوی نجفی کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں میں قطع پیش کرتا ہوں۔ اشرفان علم میں وہ صاحب توقیر تھے، وہ کتاب حب اہل بیت کی تفسیر تھے، علم حاصل کر کے آئے تھے نجف سے، اس لیے
وہ فراز علم پر تنویر ہی تنویر سے۔ ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں۔ پیکرے حسن عمل تھے اور کتاب علم تھے، میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ تو نصاب علم تھے۔ کوئی جب تنویر کو پوچھے تو کہہ دو انقلاب، آسمان علم پر وہ آفتاب علم تھے۔ سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ معزز ناظرین سماعت فرمائیں۔ ہم نے جب اشک ادا نوک قلم پر رکھ دیا، ظلم چلایا میری شہرت پہ خنجر رکھ دیا۔ حریت کا شعر سماعت فرمائیں۔ حریت کا ڈوبتا سورج افق پر آ گیا، ان نے جس دم پاؤں پر شبیر کے سر رکھ دیا۔ زان ہوئے، شعر پیش کرتا ہوں کہ زان ہوئے سرور پہ چہرہ جون کا ایسا لگا، آسمان چاند کو جیسے زمین پر رکھ دیا۔ شعر پہ ملاحظہ فرمائیں کہ 3 دن کی تشنگی میں جرأت عباس نے سامنے جبریل کے خیبر کا منظر رکھ دیا۔ کیوں نہ، شعر ملاحظہ فرمائیں، کیوں نہ حیرت سے زمانہ دیکھے اصغر کی طرف، جس نے لشکر کو تبسم سے الٹ کر رکھ دیا۔ حضرات شعر سماعت فرمائیں۔ کیوں نہ حیرت سے زمانہ دیکھے اصغر کی طرف، جس نے لشکر کو تبسم سے الٹ کر رکھ دیا۔ رزم گہ میں سورماؤں کو پسینے آ گئے، یوں علی اصغر نے قلب ظلم میں ڈر رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سر بلندی جب ملی اس کو گلا کٹنے کے بعد، سر بلندی جب ملی اس کو گلا کٹنے کے بعد، ظلم نے تب کانپتے ہاتھوں سے خنجر رکھ دیا۔ اب کہاں بیعت کے لب کھلنے کا باقی ہے سوال، اب کہاں بیعت کے لب کھلنے کا باقی ہے سوال، شاہ کے انکار نے ہونٹوں پر پتھر رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو زنجیروں میں جکڑا تھا اسی بیمار نے، جس کو زنجیروں میں جکڑا تھا اسی بیمار نے، ستوت شاہی کو پیروں سے کچل کر رکھ دیا۔ جس کو زنجیروں میں جکڑا تھا اسی بیمار نے، ستوت شاہی کو پیروں سے کچل کر رکھ دیا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے منصوبوں کی ناکامی پر تھک کر آخرش، اپنے منصوبوں کی ناکامی پر تھک کر آخرش، پائے عابد پر غرور ظلم نے سر رکھ دیا۔ پائے عابد پر غرور ظلم نے سر رکھ دیا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ برکتوں نے میرے گھر کو اپنا مسکن کر لیا، برکتوں نے میرے گھر کو اپنا مسکن کر لیا، تازیہ عاشور خانے میں جو لا کر رکھ دیا، تازیہ عاشور خانے میں جو لا کر رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، خلد کی جاگیر بھی ہلکی نظر آنے لگی، خلد کی جاگیر بھی ہلکی نظر آنے لگی، جب عزائے شہ کے آنسو کو برابر رکھ دیا،
جب ادائے شہ کے آنسو کو برابر رکھ دیا، اور مدح مولا کا ارادہ ہی کیا تھا انقلاب، محترم علیہ فرمائے مدح مولا کا ارادہ ہی کیا تھا انقلاب، دل میں خالق نے فضائل کا سمندر رکھ دیا، دل میں خالق نے فضائل کا سمندر رکھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ سلام میں بطور خاص جناب تنویر حسین نقوی سلسوی نجفی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سرسی کی زمین سے جو میرا تعلق ہے، ظاہر بات ہے وہ میرا ایک خون کا تعلق ہے۔ میرے دادا سید محمد نقوی سلسوی اسی خاک سے اٹھے اور انہی کا ورثہ ہے جو بشکل فن شعر مشتق منتقل ہوا۔ تو خواہش تو بہت ہے اس زمین پر سجدہ گزاری کی، لیکن بہرحال مجبوریاں ہیں، جغرافیائی فاصلے اور دیگر مسائل۔ بہرحال یہ موقع ہے کہ میں اس جدید سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سلسلہ وہاں کی لوگوں تک پہنچنے کا موجود ہے۔ آپ درود پڑھ لیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلوب بد دعا نہ دہائی کا رنگ ہے، اسلوب بد دعا نہ دہائی کا رنگ ہے، نالا کشی میں شعلہ نوائی کا رنگ ہے، نالا کشی میں شعلہ نوائی کا رنگ ہے، منبر یہ کوئی اور ہے، خطبہ یہ کوئی اور، منبر یہ کوئی اور ہے، خطبہ یہ کوئی اور، قیدی کی گفتگو ہے، رہائی کا رنگ ہے، قیدی کی گفتگو ہے، رہائی کا رنگ ہے، اور شان خدا ہے قافلہ سالاری دمشق، شان خدا ہے قافلہ سالاری دمشق، ایک بندے خدا میں خدائی کا رنگ ہے، ایک بندے خدا میں خدائی کا رنگ ہے، اور یوں ہی نہیں کھلا یہ گلستان ممکنات، یوں ہی نہیں کھلا یہ گلستان ممکنات، صحرائے کن پہ قابلہ پائی کا رنگ ہے، صحرائے کن پہ قابلہ پائی کا رنگ ہے، اور آیات ابتلا ہیں تماچوں کے یہ نشان، آیات ابتلا ہیں تماچوں کے یہ نشان، رخسار نیل گوں پہ لکھائی کا رنگ ہے،
رخسار نیلگوں پہ لکھائی کا رنگ ہے، اور گلہائے سرخ عشق ہیں، تھبے انہیں نہ جان۔ گلہائے سرخ عشق ہیں، دھبے انہیں نہ جان، اور ملبوس ماتمی پہ صفائی کا رنگ ہے۔ ملبوس ماتمی پہ صفائی کا رنگ ہے، اور آتے ہیں آسماں سے مضامین قطار میں، آتے ہیں آسماں سے مضامین قطار میں، صف بندی رسا میں رسائی کا رنگ ہے۔ آتے ہیں آسماں سے مضامین قطار میں، صف بندی رسا میں رسائی کا رنگ ہے، اور بے آب کب ہے گوہر اشک غم آتش، بے آب کب ہے گوہر اشک غم آتش، ہر در آبگو پہ ترائی کا رنگ ہے، ہر در آبگو پہ ترائی کا رنگ ہے۔ اور میں ہوں، آخری شعر سلام کا، میں ہوں غلام بادشاہ امر و انکشاف، میں ہوں غلام بادشاہ امر و انکشاف، میرے سخن پہ فرما روائی کا رنگ ہے، میرے سخن پہ فرما روائی کا رنگ ہے، اسلوب بددعا نہ دہائی کا رنگ ہے، نالا کشی میں شعلہ نوائی کا رنگ ہے۔ بشر کے جسم سے رنجے فراق جان پوچھو، بشر کے جسم سے رنجے فراق جان صدمہ بیا لیے مکان پوچھو،
خدا بشر کو نہ دکھلائے مر گیا ہر جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو اکبر سے نکلی لو کے سدا ادھر لہو ہوا جشن میں امام نے طرف کے جانب گردو نگاہ کے شہر میں زمین گئے کیسے آگے پکارتے ہوئے دورے میرے رشید پیسر جوان میرے محرو میرے سائے ہنسی میرے یوسف میرے شہید پیسر قریب ہو گئے میدان سے یا پدر پا آج نہیں واردات ہے بیٹا خبر نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے کدھر ہے اے میرے گل کہاں گئے اکبر میرے ہی صبر میرے کہاں سخن والے جوانا مرگ غریب الوطن علی اجاڑ کر گئے میرا چمن علی
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات بر محمد وآل محمد. ناظرین محترم، سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم کے مشہور و معروف سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے اقرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس سورہ کو سورہ علق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ وہ عظیم الشان سورہ ہے کہ اس سورہ کی فضیلت اور اس سورہ کی عظمت کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس سورہ کو دن یا رات میں پڑھے اور اس دن یا رات میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔
آپ اندازہ لگائیں اس کی عظمت کا کہ اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن یا رات میں اس سورہ کی تلاوت کرے اور اس دن یا رات میں اس کی موت واقع ہو جائے، وفات پا جائے وہ شخص، تو اس کی موت ایک شہید کی موت ہوتی ہے۔ یہی بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن امام کا ارشاد گرامی اور آگے بڑھتا ہے اور امام فرماتے ہیں کہ یہ جب روز محشر محشور کیا جائے گا تو اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہوگا اور مجاہدین کی صف میں ہوگا۔ اور کون مجاہدین؟ امام فرماتے ہیں وہ مجاہدین کہ جنہوں نے نبی پاک کے پہلو بہ پہلو رہ کر نبی پاک کے ساتھ ساتھ دشمن سے جہاد کیا ہے، ان مجاہدین میں اس کا شمار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم المرتبت یہ سورہ ہے۔ اور دوسری خوبی اس سورہ کی یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ سورہ سب سے پہلا سورہ ہے جو نبی پاک پر نازل ہوا۔ یہ پہلا سورہ ہے، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا سورہ، سب سے پہلی آیات جو نبی پاک پر نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ اقرا ہے اور اس کی آیات۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اتنا عظیم الشان سورہ ہے کہ اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سورے میں جو آغاز ہوتا ہے، دیکھیے آغاز وحی ہو رہی ہے عزیزان محترم، تو آغاز وحی میں اقرا پڑھیے بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے، اے میرے حبیب پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے پورے جہان کو، پوری کائنات کو پیدا کیا، یعنی وہ زمین و آسمان کا بھی خالق ہے، وہ آفتاب و مہتاب کا بھی خالق ہے، وہ سیارہ و ثوابت کا بھی خالق ہے، وہ سمندروں کا بھی خالق ہے، وہ ریگستان کا بھی خالق ہے، وہ کوہستان کا بھی خالق ہے، وہ کہکشاں کا بھی خالق ہے، وہ سیاروں کا بھی خالق ہے۔ عزیزان گرامی پوری کائنات کا وہ خالق ہے، اور ایک نظام شمسی نہیں، بے شمار نظام شمسی ہے جس کا وہ خالق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے خلق نہ کی ہو، جو کچھ بھی آغوش کائنات میں پایا جاتا ہے سب اس خالق عظیم کی خلقت ہے۔ تو عزیزان گرامی یہاں آغاز ہو رہا، دیکھیے ایک تو خوبی اس کی یہاں یہ ہے کہ پہلے تو اقرا سے آغاز ہوتا، پڑھنے سے، یعنی گویا دعوت فکر ہے تمام دنیا کو کہ اسلام وہ مذہب ہے اور پیغام پیغمبر اسلام اتنا عظیم الشان پیغام ہے کہ اس کا آغاز ہی تعلیم و تعلم سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آغاز علم سے ہوتا ہے، اور پھر اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو کائنات کا خالق ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہلی آیت میں تعلیم کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ کی ربوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ رب ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے عام انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم غرور میں گھمنڈ میں ڈوبے جا رہے ہو، تمہیں ایک جمے ہوئے خون سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور اس رب کے نام سے پڑھیے آپ۔ دیکھیے پہلے بھی اقرا آیا تھا اور یہاں بھی اقرا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جو انتہائی مکرم ہیں، انتہائی عظیم ہیں، انتہائی صاحب قدرت ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ پھر آگے الذی علم بالقلم، وہ ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو دیکھیے شان
نزول وحی یہ ہے یعنی پہلی وحی کا کہ ذکر ہی تعلیم سے ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا آپ سے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے عزیزان گرامی کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ چونکہ خود وہ عالم مطلق ہے، تو اللہ جو نمائندہ بھیجتا ہے اپنا ہدایت کے لیے، جو لوگوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے نبی یا رسول یا امام یا ولی یا اولو العزم کی شکل میں بھیجتا ہے، تو جہاں بہت سی شرائط ہوتے ہیں، بہت سے شرائط اور بہت سے صفات ہوتے ہیں، وہاں بنیادی صفت علم ہے، بنیادی صفت علم ہے عزیزانی گرامی۔ اور اس کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو یوں اندازہ لگائیں کہ پہلی بات میں یہاں کہہ دوں کہ علم کی اہمیت اسلام کی نظر میں کتنی ہے۔ اسلام علم کو اتنا دوست رکھتا ہے کہ اسلام نے ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی طلب علم کے لیے طلب علم کے لیے انسان کو اتنا آمادہ کیا ہے کہ اس کے لیے علم کا حاصل کرنا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، علم انسان کا زیور ہے، علم انسان کی شان ہے، انسان کی فکر کو بلند کرتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو تاریکیوں کو دور کر کے انسان کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ علم کی عظمت یہ ہے عزیزان محترم، اور آج کے دور میں چونکہ علم کا بڑا چرچا ہے، مادی دور ہے، انسان نے مادی علم کے ذریعے سے، ایک چھوٹا سا انسان عزیزان گرامی، اور اس نے زمین کا سینہ چیر کر اس کے خزانوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ اندازہ لگائیں، سمندروں کی تہوں میں جانے کے بعد اس نے چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈ لیا ہے، اس کے اندر کیا ہے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس انسان نے فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے، خلا میں داخل ہو گیا ہے، سیاروں میں جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انسان اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے دوسرے سیاروں کی خبر رکھتا ہے۔ اگر خلا میں انسان سوتا ہے تو یہاں بیٹھا ہوا انسان اسے جگاتا بھی ہے، اسے کھانے کا حکم بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مادی علم ہے، یہ کسبی علم ہے، اور عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں کہ اس کسبی علم کے ذریعے سے انسان کتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ سیاروں، ثوابت وغیرہ میں چاند اور زہرہ اور مریخ تک انسان نے کمندیں ڈال دی ہیں، اور انسان جو ہے بیٹھے بیٹھے وہاں کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ یعنی وہاں انسان خلا میں ہے، انسان چاند میں ہے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے اسے جگایا بھی جاتا ہے، اسے کھانے کا حکم بھی ہوتا ہے، اسے پروگرام بھی دیا جاتا ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے انسان دوسرے سیاروں کی خبر رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک مادی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے دوسرے سیاروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو جسے وحی علم ہو، جسے اللہ نے تعلیم دے کے بھیجا ہو، تو اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے کہ معراج میں نبی ہوتے ہیں اور جب پلٹ کے آتے ہیں تو علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حالات معراج کو میں بیان کروں یا آپ بیان کریں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو اس میں کیا شک ہوتا ہے؟ یہ الہی مدرسے سے تعلیم حاصل کر کر آئے ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، علم وحی رکھتے ہیں عزیزان گرامی، تو ان کا علم کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے؟ آج شان دیکھیں آپ کہ علم کتنا ترقی کر گیا ہے۔ علم کی شان کیا ہے عزیزان محترم؟ علم کا اندازہ یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر میں بیٹھے انگلیاں چلائیں، اور جب انگلیاں چلائیں تو پتہ چل گیا کہ یعنی بمبئی کا مارکیٹ کیا کہہ رہا ہے، لندن کا مارکیٹ کیا کہہ رہا ہے، دبئی کا حال کیا ہے، نیو یارک میں کیسا حساب چل رہا ہے۔ یعنی سب کے کیفیات آپ بیٹھے بیٹھے انگلیاں چل رہی ہیں اور آپ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
तईज़ान गिरामी इल्म है, मगर उंगलियों का कमाल देखें कि उंगलियां हरकत में हैं और हकीकत आपकी निगाहों के सामने आ रही है। तो मालूम ये हो गया कि जब इंसान का इल्म उरूज की मंजिलों पे पहुंच जाता है तो उसकी उंगलियों की हरकत जो है वो दूर दूर के हालात का पता लगा लेती है। तो अजीज़ान गिरामी, जब मादी लोगों में ये ताकत मौजूद है कि उंगली के इशारों से दुनिया भर के हालात का पता लगा सकते हैं, तो अगर हमारा नबी उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर लेता है तो कौन से आपको ताज्जुब की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, कद हकीकत अमर यह है कि मेयार अल्लाह के नज़दीक हादियान दीन का जहाँ इसमत शर्त है, जहाँ बहुत सी चीज़ें शर्त हैं, वहाँ बुनियादी शर्त इल्म है। चुनाचे जिस वक्त के अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया हज़रत आदम को, यानी उस वक्त अल्लाह एहतमाम कर रहा है, उस वक्त अल्लाह इंतज़ाम फरमा रहा है कि जब हिदायत पाने वाले नहीं हैं, आम इंसान नहीं है, अल्लाह जो है आम इंसानों की खिलकत से पहले हादी का इंतजाम कर रहा है और ऐलान करता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते ही हैं, आपकी निगाह में है कि जिस वक्त के खालिक कायनात का ये ऐलान हुआ तो फरिश्तों ने क्या कहा, क्या ऐसे को बनाएगा कि जो ज़मीन पर फसाद और खुरेजी बर्पा करे। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था अज़ीज़ान मोहतरम, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो हम जानते हो तुम नहीं जानते। इसके बाद जो है अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कलेमात की तालीम दी। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपसे अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम को तालीम दी। आम मुफस्सिरीन, आम हमारे नहीं, आम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि अल्लाह ने जनाब आदम को बता दिया और फिर फरिश्तों को जमा करके इम्तिहान लिया और जनाब आदम ने बता दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ज़माना इतना बदल चुका है, इतना गिर चुका है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद ये तो गोया ऐसा हुआ जैसे पेपर आपने पहले से आउट कर दिया। तो आज के दौर में पेपर आउट करना बहुत बड़ा जुर्म है। सोचिए आप, और अल्लाह है आदिल मुतलक, ये कैसे हो सकता है कि बताए आदम को और सवाल मलाइका से भी करे। ये तो मलाइका में जाती हो जाएगी दोस्तों। ये हकीकत में मन घड़त चीजें हैं, गलत हैं। ये अल्लाह ने एक ही वज़्न में जनाब आदम को भी कलेमात की तालीम दी और मलाइका मुकर्रबीन को भी कलेमात की तालीम दी, और दोनों को तालीम देने के बाद फिर अल्लाह ने उनसे सवालात किए। जब अल्लाह ने सवालात किए अज़ीज़ान गिरामी, तो मलाइका से पूछा पहले, तो मलाइका ने कहा कि ऐ अल्लाह, जो तूने जितना बता दिया है हम तो उतने ही जानते हैं, हम तो उतने ही जानते, उससे आगे हमें कुछ नहीं मालूम है अल्लाह। हम तो उतने ही जानते जितना तूने सिखाया है, जितना पढ़ाया है, जितनी तालीम की है, बस अल्लाह हम तो बस उतने ही जानते। फिर अल्लाह ने जनाब आदम से पूछा तो तफासिर बताती कि जनाब आदम ने सारे सवालात के जवाबात दे दिए। रवायात बताती है कि सवालात क्या थे। अल्लाह ने पंजतने पाक के अस्मा तालीम दिए थे, मलाइका को भी और जनाब आदम को भी। और अस्मा की तालीम देने के बाद अब आइम्मा ताहरीन को सामने पेश किया, कहा अब बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो मलाइका ने तो ये कहा जितना तूने बताया बस उतना जानते, उससे आगे हम नहीं जानते। आदम से पूछा गया अबुल बशर बताओ, तो जनाब आदम ने कहा, जब हुजूर को पेश किया गया तो हुजूर पाक को देख के कहा ये मोहम्मद है। जब मौला कायनात को पेश किया गया, नाम को देखा, मौला को देखा, कहा ये अली है। कहा कैसे पहचाना कि ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। तो जवाब मिला जनाब आदम की तरफ से, ऐ खुदा, तूने मोहम्मद की तालीम दी थी कि ये मोहम्मद, यानी मोहम्मद का कलेमा बताया था, मोहम्मद का नाम मुझे बताया था, लेकिन जब इनकी जात सामने आई
تو ان کا نام کو دیکھا اور ان کے میں نے سراپے کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہی وہ ذات ہے جس کا نام تو نے محمد رکھا ہے۔ جب مولا کائنات کو پیش کیا تو کہا اے خدا، تو نے علی کے نام کی تعلیم دی تھی کہ یہ کلمہ علی کا مجھے تعلیم دیا تھا، لیکن پیشانیاں علی کو دیکھنے کے بعد، ان کے علو کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی علی ہے۔ فاطمہ کی عظمت اور وقار کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا یہ فاطمہ ہے۔ حسن کے حسن کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ حسن ہے۔ حسین کی سیرت اور حسین کے سراپے کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی، تعلیم اللہ نے دونوں کو برابر دی، لیکن فرشتے اتنا ہی کہہ سکے جتنا انہیں بتایا تھا، اور حضرت آدم نے یعنی جتنا اللہ نے تعلیم دی تھی اس سے اور علم کے باب کھول لیے عزیزان گرامی، اس کو اور آگے بڑھا دیا۔ تو یعنی تعلیم دینے والا ایک تھا اور تعلیم حاصل کرنے والے ایک طرف فرشتے تھے اور ایک طرف حضرت آدم تھے۔ فرشتوں نے اتنا ہی بتایا جتنا آدم جانتے تھے، لیکن عزیزان گرامی بس فرق ہے فرشتوں کے علم میں اور حضرت آدم کے علم میں۔ فرشتوں کے علم اور حضرت آدم کے علم میں فرق یہ ہے دوستو کہ بس یوں سمجھ لو آج کے دور میں ہمیں سمجھانے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زحمت نہیں ہوتی ہے کیونکہ آج کا دور سائنس کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو بہت ہی آسانی ہو گئی ہے۔ یہ اوروں کا مذہب ہوگا کہ جو ترقی سے گھبرانے کے بعد کہیں گے ہمارا دین خطرے میں۔ عزیزان محترم، ہمارا دین خطرے میں نہیں ہے۔ جتنی بھی تعلیم آگے بڑھے گی ہمارے دین کی معرفت اور زیادہ بڑھے گی، اس لیے کہ دین خطرے میں ان کا ہوتا ہے کہ جن کے پاس رہبر نہیں ہے، جنہوں نے رہبر عالم کو نہیں بنایا ہے۔ ہم تو ایسے کو رہبر مانتے ہیں کہ جو برسر منبر اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ جو پوچھ لو پوچھنا چاہو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو عزیزان گرامی، جس کا رہبر زندہ ہو، جس کا رہبر اتنا عظیم ہو، جو کہتا ہو کہ اگر سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، عزیزان گرامی، تو ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو دیکھیے اب ملائکہ اور آدم کے علم میں فرق کیا تھا۔ کمپیوٹر کا دور ہے ہمارا، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ اوروں کا مذہب ہوگا جو ترقی سے گھبرا کے کہے گا ہمارا مذہب خطرے میں۔ ہم تو کہتے ہیں جتنا علم آگے بڑھے گا، جتنا علم آگے بڑھے گا، ہمارے مذہب کی عظمت اور بالا ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، فرق کیا ہے حضرت آدم کے علم میں اور ملائکہ کے علم میں؟ دیکھیے کمپیوٹر بہترین قسم کا کمپیوٹر لے لیں جس میں بہت صلاحیت ہو، بے شمار فنکشن ہو، بے شمار فیچر ہوں، آپ وہ سب لے لیں، لیکن کمپیوٹر بس اتنا ہی بتائے گا کہ جتنا اس کے پروگرام میں ہے، جتنا فیڈ ہے اس کے اندر، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اس میں 1000 فیچر فیڈ کر دیے ہیں تو 1000 سے 2000 خود نہیں بنائے گا، جب تک کہ آپ اس کے یعنی دماغ میں نہ ڈال دیں، اس کی میموری میں نہ ڈال دیں، اس کے ہاں ڈاؤن لوڈ نہ کریں، اس وقت تک نہیں بتا سکتا وہ اتنا ہی ہاں بتائے گا ایمانداری سے۔ جتنا آپ نے فیڈ کر دیا ہے اسے نہ اتنا ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا۔ عزیزان محترم، بس یوں سمجھ لیں آپ، اور ایک پروفیسر ہے جس نے جو ہے یعنی ڈاکٹریٹ کیا ہے، پڑھا رہا ہے، اب وہ تحقیق کی منزل میں جب جاتا ہے تو اس نے جتنا پڑھا ہے اس سے کہیں آگے، جو اس کے اساتذہ نے تحقیق نہیں کی تھی، یہ پروفیسر تحقیق کر کے بتا دیتا ہے۔ کیوں؟ پڑھا تو انہیں اساتذہ سے تھا، لیکن آگے کیسے بڑھ گیا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے دماغی صلاحیتوں سے علم کے منازل کو طے کرتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، فرق پہچانے آپ، کمپیوٹر اتنا ہی بتائے گا جتنا فیڈ ہے، اور انسان اس میں باب پیدا کر لیتا ہے۔ تو بس یہی فرق ہے آدم اور فرشتوں کے علم میں۔ فرشتوں کا علم کمپیوٹر والا علم ہے کہ جتنا سکھایا تھا اتنا ہی انہوں نے بتا دیا، لیکن آدم نے ایک باب سے باب پیدا کر لیے۔ بس یہاں پہ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے
کہ یہ خلافت کی ابتدائی منزل ہے، یہ ابو البشر ہیں کہ انہوں نے باپ سے باپ پیدا کیے ہیں، لیکن جب یہ ہدایت کا سلسلہ منزل عروج پہ پہنچے گا اور خلافت اپنی ہائی منزل تک پہنچے گی اور معراج کمال تک جائے گی، تو اس وقت عالم یہ ہوگا کہ مولا اعلان کرتے نظر آئیں گے اور فرماتے نظر آئیں گے کہ نبی نے 1000 باپ تعلیم دیے مجھے، اور میں نے ایک ایک باپ سے 1000 باپ ایجاد کیے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو میری یہ تھی کہ اسلام حقیقت میں سراپا علم ہے، اور آغاز کائنات ہوا تو علم سے ہوا، معیار اللہ نے قرار دیا تو علم کو قرار دیا، اور نبی پاک پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس نے بھی ذکر کیا، علم کا ذکر کیا۔ اب ذرا میں اس آیت کے، ان آیات کے شان نزول کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے، سلسلہ ہمیشہ جا کر غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اندازہ لگائیں تو نبی پاک جو تھے غار حرا میں عبادت فرماتے تھے، اور اب گھنٹوں گھنٹوں، کبھی تو پورا دن غار حرا میں رہا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی مولا کائنات اور کبھی جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اسلام کے لیے کھانے کا انتظام فرماتی تھی اور وہاں پہنچاتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، ایک روز نبی پاک محو عبادت تھے، محو عبادت تھے کہ ایک بارگی غار حرا میں بہترین سے خوشبو آئی اور پورا غار حرا نور سے منور ہو گیا، اور جیسے ہی نور سے منور ہوا، اس نور میں خوبصورت جوان سامنے آیا نبی پاک کے، اور نبی پاک کے سامنے آ کے نبی پاک کو سلام کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، حالانکہ اس سلسلے میں یاران طریقت نے نہ جانے کیسی کیسی جو نبی پاک کی شان اور عظمت کے اور ان کے عظیم عہدے کے منافی چیزیں ہیں ان کو شامل کر دیا ہے۔ میں اس وقت ان کے بیان کرنے کو یعنی مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بس جو میرے موضوع سے متعلق چیزیں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک خوبصورت شخص سامنے آیا اور اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ دیکھیے عربی میں اقرا کیا معنی ہے؟ پڑھیے۔ تو نبی پاک نے کہا ما اقرا، کیا پڑھوں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یعنی اگر نبی پاک نے کہا میں کیا پڑھوں، ما اقرا، کیا پڑھوں، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک کے پیش نظر بہت سی چیزیں ہیں جو نبی پاک پوچھ رہے ہیں کیا پڑھوں۔ تو جواب میں حضرت جبریل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت جبریل نے یہ 5 آیتیں تھیں جو پہلے مرحلے میں نبی پاک پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی پاک نے اس کی تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ نبی پاک نے تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ حضرت جبریل پیغام دے کر اب نبی پاک شکر کے سجدے میں تھے، وجد میں تھے کہ جس کا انتظار اتنے دنوں سے کر رہے تھے کہ کب حکم خدا آئے اور کب میں پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاؤں، تو وہ آج تمنا پوری ہو گئی، وحی الہی نازل ہو گئی، غار حرا نور ہدایت سے منور ہو گیا، حضرت جبریل پیغام دے کر رخصت ہو گئے۔ اتنی ہی دیر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل غار حرا ہوتے ہیں، اور جب داخل غار حرا ہوتے ہیں تو نبی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیا فرمایا مولا نے؟ پہلے ہی جملہ، یا رسول اللہ میں وحی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
دیکھا آپ نے جملہ مولا کا حکیمانہ جملہ دیکھیں کہ یا رسول اللہ میں وحی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نبی پاک نے مسکرا کے کہا اے علی ہاں جس کا انتظار تھا وحی الہی آ چکی ہے. یہ بتائیے کہ یہ خوشبو وحی عزیزان گرامی آپ نے جسم کی خوشبو محسوس کی ہوگی لیکن وحی کی خوشبو کے معنی کیا ہیں حضور والا؟ یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ نورانی سلسلہ ہے. اس کو نورانی لوگ جانتے ہیں کہ وحی کا احساس ہونا اور بات ہوتی ہے اور وحی کی خوشبو محسوس کرنا اور بات ہوتی ہے. لیکن جو نورانی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وحی آتی ہے تو خوشبو کا احساس کر لیتے ہیں. یا عام انسان خوشبو کا احساس نہیں کر سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی جناب پیغمبر اسلام وہاں سے تشریف لائے. تاریخ بتاتی ہے کہ تشریف لائے اور سیدھے خدیجہ کے پاس پہنچے. آپ دیکھیں اندازہ لگائیں لوگ ان عظیم ہستیوں کو عام لوگوں کے مقابلے پہ لے آتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہاں عزیزان گرامی نور، کہاں نار، کہاں آسمان، کہاں زمین. مقابلہ کرنا یعنی اعلیٰ کا پس سے مقابلہ کرنا یہ اعلیٰ کی توہین ہے عزیزان گرامی. تو چنانچہ پیغمبر اسلام جب جناب خدیجہ کے گھر پہ تشریف لائے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب خدیجہ نے دروازہ کھولا اور چہرہ منور نبی کو دیکھتے ہی فرمانے لگیں کہ کیا وہ خوشخبری مل گئی جس کا آپ انتظار کر رہے تھے؟ دیکھا آپ نے نبی پاک نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے لیکن چہرہ انور نبی کو دیکھنے کے بعد خدیجہ جیسی صاحب معرفت خاتون، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہونے والی تھی، انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر پورے ماجرے کو سمجھ لیا اور کہا کہ کیا جس کا انتظار تھا وہ خوشخبری مل گئی؟ تو نبی پاک نے کہا الحمدللہ کہ آج وہ پیغام مل گیا. تو دوستو یہ ہے شان اس سورے کے نازل ہونے کی. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں تو آگے چل کر ہے اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم. دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا نبی لکھنا نہیں جانتے تھے اور نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے. یعنی انہوں نے اس سے محسوس کر لیا ہے کہ یعنی نبی نے اگر کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے تو نعوذ باللہ نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی لکھنا نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی سوچنے کی بات ہے کہ جو کائنات کے لیے ہادی بن کے آیا ہے، جو قیامت تک کے لیے رسول بن کے آیا ہے اور وہ ان پڑھ ہوگا، نعوذ باللہ وہ جاہل ہوگا. یعنی چونکہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے. ارے بھائی ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی تعلیم کا اندازہ لگانا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کہاں کا ہے. جہاں کا ہے وہیں پہ تحقیق کیجئے. تو عزیزان محترم نبی پاک کی دنیاوی زندگی ٹوٹل 63 سال ہے، لیکن نبی کی خلقت کب ہوئی ہے؟ کائنات کی خلقت سے پہلے نبی خلق ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، نبی پاک جو خلق ہوئے ہیں وہ کائنات کی خلقت سے پہلے خلق ہوئے ہیں، جب نہ زمین نہ آسمان نہ ہوا نہ فضا نہ خلا نہ ملا کچھ بھی نہیں تھا عزیزان گرامی. یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ جب نہیں تھا تب نہیں تھا عزیزان گرامی. وقت کا وجود نہیں تھا، اس لیے کہ وقت بنتا ہے چاند سورج کی گردشوں سے بنتا ہے، رات دن کے آنے جانے سے بنتا ہے عزیزان گرامی. لیکن جب یہ تھے ہی نہیں، وقت ہی نہیں تھا، اس وقت بھی میرا نبی تھا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے، چونکہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ نبی کے قلب پہ نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں اور معنی بھی خدا کے ہوتے ہیں اور فرشتہ بھی اس میں نہیں ہوتا ہے. تو حدیث قدسی ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. تو سوچنے کی بات ہے اس دنیا میں نبی رہے 63 سال نبی پاک رہے ٹوٹل، اور
خلقت کب ہوئی ہے نبی کے نور کی؟ جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں تھا، ذات الہی کی اور کچھ نہیں تھا. تو نبی جو ہیں وہاں لاکھوں سال، ملین سال نبی نے گزارے ہیں، عالم انوار میں نبی نے گزارے. عزیزان گرامی، تو پھر آپ نبی کی تعلیم یہاں دیکھیں گے؟ نبی جہاں سے آئے ہیں وہاں دیکھیں گے. عزیزان گرامی، ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی جہاں کا ہوتا ہے اس کی تعلیم کو وہاں دیکھیں. میں یہاں آیا لاس اینجلس امریکہ میں، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ آئے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. کہا اچھا پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے یعنی پورے کیلیفورنیا کی تمام یونیورسٹیز میں میرا ریکارڈ ڈھونڈنا شروع کیا. چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی تمام یونیورسٹیاں، کالج دیکھ ڈالے، ہائی اسکول دیکھ ڈالے، کہیں میرا نام ہی نہیں. تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کمیٹی سے آ کے کہا کہ پڑھے لکھے ہیں. ہم نے تو تمام یونیورسٹیاں دیکھ لی، کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے پڑھے لکھے لوگوں میں. لوگوں نے کہا آپ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، یہ یہاں کے ہیں کب؟ یہ تو انڈیا سے آئے ہیں. انڈیا سے آئے تو انڈیا میں ان کی تعلیم دیکھیے کہ انڈیا میں کہاں رہے ہیں. انڈیا کے جو مدرسے ہیں وہاں دیکھیے آپ. مدارس میں دیکھنے کے بعد انڈیا کا بڑا مرکز جو ہے وہ لکھنؤ ہے، تو لکھنؤ کے مدارس میں دیکھیے. آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدارس کا ریکارڈ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لکھنؤ کے پڑھے ہیں، یہ جامعہ نازمیہ کے پڑھے ہیں. جامعہ نازمیہ کا ریکارڈ دیکھیے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے. تو آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں سے پوچھئے. تو دوستو بس مجھے یہی کہنا ہے کہ نبی پاک کو اس دنیا میں نہ ڈھونڈیے کہ تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے. جہاں سے نبی آئے ہیں وہاں دیکھیے تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو یہ سند ہے یہاں پر. عزیزان گرامی، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو آخری آیت ہے 5ویں آیت میں کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سب کچھ تعلیم دے دی ہے جو نہیں جانتا تھا. اور پھر دوسرا آپ دیکھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اللہ جو کہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا ہے. یعنی سورہ رحمان میں اعلان ہوتا ہے کہ خلقت بعد میں ہے، تعلیم پہلے ہے. تو یعنی دنیاوی خلقت کی طرف اشارہ ہے. تو مجھے بتائیے کون ہے کہ جو پیدا ہوا ہے بعد میں دنیا میں آیا ہے اور تعلیم پہلے ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس کو میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دست نبی پہ آنے کے بعد اعلان کر دیا، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو ابھی آئے اور چند روز ہوئے ہیں مگر قرآن پڑھ رہا ہوں، تو میں ہوں، قرآن سنا رہا ہوں میں. تو اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جب ولی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، موضوع وسیع ہے لیکن مجھے بس بات کو سمیٹنا ہے اور زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا ہے. تو معیار ہے علم. بس میں بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں. لیکن علم وہ ہے عزیزان گرامی کہ جو انسان کو معراج عطا کرتا ہے. یہی اندازہ لگائیں آپ کہ اہل بیت کی شان یہ رہی ہے کہ فقر و فاقے تو رہے ہیں ان کے یہاں، تنگ دستی تو رہی ہے ان کے ہاں، انہوں نے دوسروں کو کھلائے مگر خود بھوکے رہے ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں. لیکن کوئی بھی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ علم کے معاملے میں اہل بیت نے کبھی کسی کے یہاں گئے ہوں، بلکہ بڑے سے بڑے مغرور شہنشاہ در اہل بیت پر آ کر سر نیاز کو خم کرتے تھے اور علم کی بھیک مانگتے نظر آتے تھے. یہ شان ہے اہل بیت علیہ السلام کے عزیزان گرامی. اور شان ہی یہ ہے، کسی بھی امام کے پاس کوئی بھی آیا ہے تو ائمہ طاہرین کی شان یہی رہی ہے کہ انہوں نے بڑے سے بڑے سرکش کو، جسے اپنے علم کا بڑا غرور تھا، اور اتنے انداز سے جواب دیا ہے کہ سرکش بھی سر جھکا کے گیا ہے اور ان کی
ان کی عظمت کو مان کے گیا ہے اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے زمانے میں چند یہودی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خلافت مآب کے زمانے میں پہنچے، دربار میں پہنچے، دوسرا دور تھا، اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیجیے، اور اگر اس کے جوابات دے دیے آپ نے تو ہم مان لیں گے کہ آپ کے رسول برحق تھے، اور اگر آپ نے اس کے صحیح جوابات نہیں دیے تو یہ ہم کہیں گے کہ آپ کے رسول اللہ کے بنائے ہوئے نہیں تھے اور اسلام حق مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ باطل مذہب ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں پوچھیے۔ انہوں نے جو کہا بڑے غرور کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ میرے جو ہیں 3 سوال ہیں، پھر 3 سوال ہیں، پھر 1 سوال ہے، اور ان سے انہوں نے سوال کیے تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نبی برحق نہیں تھے، اسلام جو ہے باطل مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کے جانے لگے تو جناب سلمان فارسی نے کہا ٹھہر جاؤ۔ دوڑے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے، مولا کائنات جیسے ہی داخل ہوئے ویسے ہی خلافت مآب نے کہا ان سے پوچھئے، یہ بتائیں گے تمہارے سوالات کے جوابات۔ اس نے سوال کیے کہ 3 سوال ہیں، پھر 3 سوال ہیں، پھر 1 سوال ہے۔ تو مولا نے فرمایا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ 7 سوال ہیں؟ کہا نہیں 3 ہیں، پھر 3 ہیں، پھر 1 سوال ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر 3 بتا دیے تو پھر میں دوسرے 3 پوچھوں گا، اور اگر آپ نے 3 نہیں بتائے تو پھر ہم اٹھ کے چلے جائیں گے اور طے کر لیں گے کہ آپ کے رسول برحق نہیں تھے۔ تو مولا کہنے کا پوچھو، اچھا تمہارے کیا سوالات ہیں، میں جواب دوں گا جو بھی تمہیں پوچھنا ہے، اور خدا کی قسم جو بھی پوچھو گے جواب دوں گا۔ میں وہ ہوں کہ جسے نبی پاک نے اس طریقے سے علم بھرایا ہے جیسے کہ پرند اپنے بچوں کو علم بھراتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلا پتھر جو زمین پہ آیا وہ کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کے کہا کہ سب سے پہلا پتھر جو زمین پہ آیا، یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو بیت المقدس میں پتھر ہے وہ پہلے آیا، جبکہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا پتھر جب حضرت آدم آئے تو ان کے ساتھ ساتھ حجر اسود آیا ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، چونکہ اس کے پاس پرانی توریت تھی حضرت موسیٰ والی۔ کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ کہا پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلا درخت دنیا میں کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے مسکرا کہا کہ تمہارا نظریہ یہ ہے یہودیوں کا کہ سب سے پہلا درخت جو ہے زیتون کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلا درخت جو زمین پہ آیا ہے جنت سے وہ ہے اجوا کھجور کا۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپس میں کہنے لگے یہ جوان جو ہے اسے بہت علم ہے، آپس میں ذکر کرنے لگے۔ پھر کہا اچھا تیسرا سوال کرو، تو کہنے لگے تیسرا سوال یہ ہے ہمارا، یہ بتائیے آپ کہ سب سے پہلا چشمہ کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو بیت المقدس کے نیچے سے چشمہ نکلا ہے وہ سب سے پہلا چشمہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلا چشمہ آب حیات ہے، اور یہ وہ چشمہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ جناب خضر کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے اور وہ اپنی مچھلی کو انہوں نے کنارے رکھا تھا اور وہ پانی ٹچ ہوا اور مچھلی زندہ ہو گئی اور مچھلی چلی اس طرف کو جس طرف حضرت خضر تھے اور وہاں ان کی ملاقات ہوئی، تو پہلا چشمہ آب حیات ہے۔ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، میرے 3 سوال اور ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا وہ بھی پوچھئے۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی جو ہیں ان کا جنت میں کون سا مقام ہے، کون سی جنت میں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا جنت عدن میں ہے،
یہ وہ جنت ہے کہ جو عرش الہی سے نزدیک ہے، لوح و قلم سے نزدیک ہے، اور وہاں سے تمام کائنات کا مطالعہ ہو سکتا ہے اور تمام چیزیں بالکل سامنے نظر آتی ہیں۔ کہا بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ہماری توریت میں یہ لکھا ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی و نبوت ختم ہو گئی ہے تو ان کے بعد کوئی جانشین ہے؟ کہا ہاں جانشین ہے، اور 12 جانشین ہیں۔ اور کہا یہ بتائیے کہ کیا یہ امت سے ہوں گے یا ان کی آل سے ہوں گے؟ کہا ان کی آل سے ہوں گے۔ کہا یہ بتائیے ان کے پہلے جانشین کی عمر کتنی ہے؟ کہا جتنی عمر نبی کی ہے اتنی عمر ان کی ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے آپ کہ ان کا جو پہلا جانشین ہوگا وہ تبھی ہی موت دنیا سے اٹھے گا یا شہید ہوگا؟ تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس کے سر پہ ضربت لگے گی اور اس کا خون سے اس کی داڑھی اور اس کے کپڑے خضاب ہو جائیں گے، اور وہ میں ہوں۔ اور جیسے ہی مولا نے فرمایا ویسے ہی یہودی اٹھ کھڑے ہوئے، اور اٹھنے کے بعد مولا سے بغل گیر ہو گئے اور کہا خدا کی قسم جو کچھ توریت میں تھا وہ سب کچھ آپ نے بتایا ہے، اور یقیناً آپ کے نبی برحق تھے، آپ کا اسلام برحق ہے، اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ دیکھیے دوسری طرف طاقت تھی، فوج تھی، مال تھا، بیت المال تھا، افراد تھے، لیکن وہ چند یہودیوں سے اپنی بات نہ منوا سکے، لیکن میرے مولا نے چند منٹ کے اندر سرکش یہودیوں کو جنہیں اپنے علم پہ غرور تھا، اب یعنی باب العلم نے وہ علم کے دریا بہائے کہ آنے والا یہودی اپنے ذہن کی کثافت کو دھونے کے بعد جب علم علی میں غوطہ زن ہوا تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس دوستو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد میرا دوسرا پروگرام بھی ہے، بس چونکہ ایک ایسی عظیم ہستی کے اصالے ثواب کی مجلس ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو واقعی دل کو ایک سکون ہوتا ہے۔ وہ عظیم ہستی، ان کا نام نامی اسم گرامی مولانا حجت اسلام والمسلمین مولانا سید تنویر حسین صاحب نقوی علی اللہ مقامہ کے اصالے صاحب کی مجلس ہے، جسے ان کے فرزند ارجمند جناب منظر عباس نے منعقد کیا ہے، اور ظاہر یہ میرے برادر عزیز ہیں، انہوں نے مجھ سے فرمایا تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اس بزرگ عالم دین کی اصالے صاحب کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ مولانا تنویر حسین صاحب قبلہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ سرسی کیا لکھنؤ سے لے کر یو پی کے بیشتر حصوں میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مولانا تنویر حسین صاحب قبلہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کا جسم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن اگر صاحب کمال ہوتا ہے تو اس کا کمال، اس کا علم، اس کا فضل اس کو زندہ رکھتا ہے۔ جب تک ان کے شاگردوں کا سلسلہ رہے گا، جب تک جامع ناظمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ رہے گا تو ان کے شاگرد اور جامع ناظمیہ کا چپا چپا اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ مولانا تنویر صاحب زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، مولانا مرحوم کی شخصیت اتنی ہر دل عزیز تھی کہ انتہائی منکسر المزاج، اپنے چھوٹوں سے بھی اس طریقے سے ملتے تھے کہ جیسے برابر، غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور خندہ پیشانی سے ملتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، متانت رہتی تھی۔ خدا کی قسم، یعنی مولانا کی رحلت جو ہے وہ نہ صرف اہل سرسی کے لیے
بلکہ پوری دنیا شیعت کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا، اور اگرچہ اتنے سال مولانا کی رحلت کو ہو چکے ہیں لیکن ان کی کمی کا احساس آج بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک کی حدیث ہے کہ مرنے کے بعد مومن کا دفتر اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 گروہ کے کہ ان کا نامہ اعمال اور دفتر اعمال بند نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی خیر جاریہ کیا ہے، کوئی مدرسہ قائم کیا ہے، کوئی یتیم خانہ کھولا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، کوئی اور رفاہی کام کیا ہے، تو جب تک وہ خیر جاریہ رہے گا تو چاہے اس کا بانی رہے یا نہ رہے، اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا اور حسنات اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے صالح، دوسرا گروہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صالح اولاد چھوڑی ہے، تو جب تک ان کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی، کار خیر کرتی رہے گی، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی، اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کھلا رہے گا۔ تیسرے وہ عالم دین کہ جس نے اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، تو جب تک یہ سلسلہ رہے گا اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بھائی مولانا موصوف نے تدریس انجام دی ہے، جب تک ان کے شاگردوں کے شاگرد کام یعنی تبلیغ دین کرتے رہیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، جن مجالس میں لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یعنی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منظر عباس جیسا لائق و فائق ولی عہد چھوڑا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک تو یہ خود ہی صالح صاحب کر رہے ہیں اور دوسرے خود بھی عالم دین ہیں، تو عزیزان گرامی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہوگا اور کتنا سلسلہ جاری رہے گا، اس کو ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ مادی چیزیں مٹ جایا کرتی ہیں لیکن جو دینی چیزیں ہوتی ہیں، روحانی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بس میں بات کو تمام کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو باقی رکھتا ہے، انسان کو حیات جاودہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی نہ مال سے ہوتی ہے نہ یعنی اولاد سے ہوتی ہے، بلکہ زندگی کمال سے ہوتی ہے، زندگی زہد سے ہوتی ہے، زندگی علم سے ہوتی ہے، زندگی تقوی سے ہوتی ہے۔ اگر اولاد ہے اور لائق اولاد ہے تو یہی اولاد ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے، ہمارے شاگرد ہمارے کام آئیں گے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیشہ مولانا تنویر حسین صاحب قبلہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے، اس لیے کہ جب تک شاگرد رہیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں منتقل ہوتی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، بس بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، میری گفتگو علم سے شروع ہوئی تھی اور یہیں سے میں گریز کر رہا ہوں کہ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں زندہ رکھتی ہے۔ اندازہ آپ لگائیں کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر یعنی اللہ کی طرف سے علم حاصل کرتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہ کتنے ہی مصائب کیوں نہ ہو جائیں مگر اپنے فریضے کو پیچھے نہیں ڈھکیلتے، فریضے سے غافل نہیں ہوتے، فریضے کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے خطبہ آخر کے لیے تشریف لائے ہیں روز عاشورہ، تو ہدایت کے لیے آگے بڑھے اور لوگوں کو ہدایت کرنا شروع کی، تو دشمن کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، یہ ہدایت کا وقت نہیں ہے، جنگ کرنا ہے تو سامنے آ جاؤ اور جنگ کرو ورنہ بیعت کرو یزید کی۔ عزیزان گرامی، امام نے کیا فرمایا؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے مولا نے اتمام حجت کی ہے، اور جب دشمن نے کہا کہ کیا موت سے ڈر گئے تو یزید کی بیعت کرو، امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد امام علیہ السلام نے جناب فضہ کو آواز دی اور جناب فضہ سے فرمایا کہ
फला संदूक में मेरा लिबास है वो ले आओ। जनाब फिज़ा वो लिबास लेने के लिए जा रही थी तो इमाम ने कहा देखो ख्याल रखना कि ज़ैनब की निगाह इस लिबास पे पड़ने ना पाए। अज़ीज़ानी गिरामी, इमाम ने फरमाया जनाब फिज़ा जो है जा रही थी, जाकर संदूक खोला, इमाम ने जिस लिबास को फरमाया था वो लिबास निकाला जनाब फिज़ा ने और छुपा कर ला रही थी कि जनाब ज़ैनब ने देख लिया। कहा माँ फिज़ा ये बताइए कि ये लिबास ये क्या चीज़ लिए जा रही है। अब जनाब फिज़ा क्या कहें। जनाब फिज़ा ने सर को झुका लिया और आंखों से आंसू जारी हो गए। जनाब ज़ैनब ने कहा बताओ फिज़ा क्या है। जनाब फिज़ा खामोश हैं, कुछ नहीं बोलती। तीसरी मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा फिज़ा तुम्हें मेरे माँ के हक़ की कसम है, आज ज़ैनब से कुछ न छुपाना, ये मंजिल इम्तिहान है, ज़ैनब हर इम्तिहान देने को तैयार है। अज़ीज़ानी गिरामी क़द्र, जनाब ज़ैनब के इस जुमले पर जनाब फिज़ा की आंखों से आंसू आ गए और रोते हुए उस लिबास को आगे कर दिया। फ़िक्रा सुने आप जनाब ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब ने रोते हुए कहा कि फिज़ा यूँ क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हारे माजाए का कफन लेकर जा रही हूँ। ये जुमला सुनना था कि जनाब फिज़ा रोने लगी। जनाब फिज़ा आगे आगे हैं, जनाब ज़ैनब पीछे पीछे हैं। फिज़ा इमाम के खेमे में लिबास लेकर आती हैं। इमाम ने एक पर्दे में जाने के बाद लिबास को पहना और लिबास को पहनने के बाद गरेबान को चाक किया, जगह से लिबास को फाड़ा। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया जब लिबास को बदला था और नया लिबास पहना ही था तो फिर भैया इस लिबास को फाड़ने की वजह क्या है। इमाम हुसैन ने अज़ादारों एक आहे सर्द भरी। आहे सर्द भरने के बाद इमाम ने फरमाया ज़ैनब तेरा भाई इतना मजलूम है, इतना मजलूम है कि उसके जिस्म से कफन की बू भी नहीं आएगी। मतलब क्या था, उसे कफन मैसर नहीं होगा। कहा भैया फिर ये लिबास फाड़ा क्यों है। कहा मैं इसलिए फाड़ा है मैंने ये लिबास ताकि फटा हुआ लिबास समझकर दुश्मन मेरे इस लिबास को छोड़ दे। क्या अज़ादार हुसैन की तमन्ना पूरी हो गई। तारीख ये बताती है अज़ादारान मोहतरम कि जैसे ही फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर आया, जमीन को जलजला आया, फजा में आवाज गूंजने लगी अला कुतिल अल हुसैन बे करबला, अला जुबहल हुसैन बे करबला की सदा गूंजी। अरे कौन था जो हुसैन की हिफाजत करता। अरे जो लिबास था वो भी दुश्मन छीन के ले गए। हत्ता के इमाम के हाथ में, इमाम की उंगली में अंगूठी थी। एक जालिम ने अंगूठी को निकालना चाहा, जब वो निकल न सकी तो तलवार से हुसैन की उंगली को कता कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन का। ज़ादारान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिबास को ज़ेब-ए-तन किया। ज़ेब-ए-तन करने के बाद अब खेमे में आए, ज़ैनब के खेमे में आए। कहा ज़ैनब बीबियों को जमा कर लो, बड़े खेमे में हुसैन है, चारों तरफ से बीबियां घेरे हुए अज़ादारों, बीच में फातिमा का लाल है। तो इमाम हुसैन ने सबको खुदा हाफिजी की। रबाब अलविदा, लैला अलविदा, उम्मे फरवा अलविदा, सबको अलविदा कह के अब हुसैन ने निकलना चाहा। तारीख बताती है कि जैसे हुसैन निकलना चाहते थे तो कभी कुलसूम दामन को पकड़ लेती थी, कभी रबाब दामन को पकड़ लेती थी, कभी लैला दामन को पकड़ लेती थी। आखिर में सकीना दामन से लिपट गई और लिपटने के बाद रो रो के कहने लगी कि बाबा बाबा आप मुझे छोड़ कर न जाइए, आप मुझे छोड़ कर न चाहिए, बाबा मैं कैसे जिंदा रहूंगी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन हुसैन निकले। लेकिन सारी बीबियां रो रही थीं, मगर जनाब ज़ैनब की बेचैनी सबसे ज़्यादा थी। फूट फूट के ज़ैनब रो रही थी, हिचकी बदी हुई थी, तड़प तड़प के ज़ैनब रो रही थी। इमाम हुसैन रुके और रुकने के बाद इमाम ने कहा ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, रुखसत आखिर है, अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात न होगी ज़ैनब, मेरी आपकी मुलाकात अब ना होगी, लेकिन जा रहा हूँ मरने के लिए। मगर ज़ैनब आंसुओं को पोंछ लो, आंसुओं को पोंछ लो। अगर तुम ये चाहती हो कि शिमर के खंजर के नीचे मुझे बेचैनी ना हो तो आंसुओं को पोंछ लो, वरना जब शिमर का खंजर चलेगा तो तुम्हारी रोती हुई तस्वीर मेरे सामने आएगी।
میں اور بے چین ہو جاؤں گا۔ زینب نے آنسوؤں کو پوچھ لیا عزادارو، اور پوچھنے کے بعد کہا اچھا بھائی خدا حافظ۔ جناب زینب نے سے امام حسین فرماتے ہیں زینب ایک اور میرا مطالبہ ہے، ایک اور میری خواہش ہے۔ کہا بھیا بتائیے کیا خواہش ہے، کیا خواہش ہے بھیا بتائیے۔ کہا میری خواہش ہے کہ تم مجھے مسکرا کے خدا حافظ کرو، مسکرا کے الوداع کہو۔ جناب زینب نے کہا بھیا کبھی کسی بہن نے مرنے کے لیے اپنے بھائی کو مسکرا کے خدا حافظ کہا؟ اتنا بڑا امتحان نہ لیجئے کہ اگر زینب تم یہ چاہتی ہو کہ شمر کے خنجر کے نیچے میں مسکرا کر سر کو کٹاؤں تو تم مجھے مسکرا کر الوداع کہو۔ اللہ اللہ، زینب نے نجف کا رخ کیا۔ بابا بھیا حسین بہت بڑا امتحان لے رہے ہیں، میرے بابا میری مدد کیجئے، یا علی کہا اور مسکرا کے بھیا کو خدا اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے دوستو سوائے غم اہل بیت کے۔ ہائے ہائے، جناب زینب نے خدا حافظ کہا۔ اب حسین گھوڑے کے نزدیک آئے، لجام کو پکڑا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کبھی خیام کی طرف نگاہ کی۔ ماضی یاد آ گیا، جب میں سوار ہوتا تھا عباس ہوتے تھے، علی اکبر ہوتے تھے، قاسم ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، آج کوئی نہیں حسین کے پاس کوئی نہیں۔ زینب یہ دیکھا زینب نے دور سے اور سمجھ گئی میرا بھائی اکیلا ہے، چادر اوڑھ کے آئیں، بھیا عباس نہیں زینب تو ہے، علی اکبر نہیں زینب تو ہے، میں ہوں، میں سوار کروں گی۔ امام نے کہا زینب تم خیمے کے اندر چلی جاؤ، ابھی تو حسین زندہ ہے، میری موجودگی میں خیمے کے باہر آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ زینب پردے سے آئیں جیسا دارو، لیکن حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ زینب پردے سے بھی خیمے کے باہر آئیں۔ زینب کو پہنچایا خیمے کے اندر۔ میں کہوں گا مولا زینب کے پردے کا اتنا خیال، ذرا بعد عصر آ کے دیکھیے، خیمے جل رہے ہیں، چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، اب چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے کہا اے اسب وفادار، صبح سے تو لے جا رہا ہے لا رہا ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، لیکن یاد رکھ آخری سواری ہے فاطمہ کے لال کی، اس کے بعد حسین کبھی تجھ پر سوار نہیں ہوگا۔ گھوڑے نے پیروں کی طرف دیکھا، پھر اوپر سر کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو جناب سکینہ سموں سے لپٹی ہوئی ہیں گھوڑے کے اور کہہ رہی اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے تو جس کو لے کر گیا وہ واپس نہ آیا، تو چچا عباس کو لے کر گئے واپس نہ آئے، بھیا علی اکبر کو لے کر گئے واپس نہ آئے، قاسم کو لے کے گئے واپس نہ آئے، اور محمد کو لے کے گئے واپس نہ آئے، اب میرے بابا کو لے کر نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اترے عزادارو، اترنے کے بعد سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد کہا سکینہ تم تو خدا حافظ کر چکی تھی، پھر آنے کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا جب میں اندر گئی تو مجھے بستر سونا سونا لگا، عجب میری بے چینی بڑھ گئی، میری خواہش ہے بابا مجھے سینے پہ ایک مرتبہ لٹا لو۔ حسین اندر گئے، لیٹے، سینے پہ سکینہ کو لٹایا، علم امامت کے کچھ جملے کہے، سکینہ کو نیند آ گئی عزادارو۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ کا بازار گرم ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ادھر جناب سکینہ سو رہی ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام آخر کار کب تک جنگ کرتے؟ ندائے غیبی آئی، حسین بچپن کا وعدہ پورا کر دو۔ امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، عزادارو ہائے ہائے غضب ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے۔ امام نے آخر وقت میں ذوالجنا کے گلے میں تبرکات کو باندھ دیا تھا، ذوالجنا نے امام کے خون سے پیشانی کو رنگین کیا، رنگین کرنے کے بعد ذوالجنا در خیمہ پر آیا اور ایک صیحہ کیا۔ ذوالجنا کی آواز سن کے سکینہ اٹھ گئی، عزادارو اٹھ کے دوڑ کے آئی سکینہ، کہا میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ سب سے پہلے سکینہ پہنچی، باگیں کٹی ہوئی، پیشانی خون سے رنگین، ذوالجنا زخمی ہے، پیچھے سے رباب بھی آ گئی، زینب بھی آ گئی۔ زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے گھوڑے میرے
بھیا کو کہاں چھوڑ آیا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مولانا تنویر حسین صاحب قبلہ مرحوم کو عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں۔ فاتحہ۔